ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، ایک شاعر اس عمر کے بارے میں بہت ہی خوبصورت ایک شعر کہتا ہے: عمر دراز مانگ کر لائی تھی 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یہ 4 دن کی زندگی 2 آرزوں میں گزر جاتی ہے 2 انتظار میں. یہی ساری کی ساری انسان کی زندگی ہے. نہ 100 سال والا ہمیشہ یہاں رہا، نہ 20-25 سال والا یہاں رہا، اور نہ ہی 1-2 سال والا یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہے گا. اور اتفاق سے یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے تجربات سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے اعمال کے ذریعے سب کچھ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. میری زندگی آج 60 سال کی ہو گئی، 70 سال کی ہو گئی. میں نے کتنے جنازے پڑھے اور کتنے لوگوں کو قبر میں اتارا. ان میں اپنے قریبی لوگ بھی ہیں، اپنے پڑوسی بھی ہیں، اپنے علاقے والے بھی ہیں، اپنے بہت چاہنے والے لوگ بھی ہیں. ان سب کو قبر میں خود اتار کر آیا ہوں. لیکن آج خود میرے جانے کا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی آرزو نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جا رہا ہے صرف ان لوگوں نے جانا ہے، ہم نے نہیں جانا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بوڑھا شخص جتنا مرضی بوڑھا ہو جائے لیکن اس کی 2 چیزیں جمع رہتی ہیں. ایک اس کی امید اور دوسری دنیا سے محبت. یہ اس کی ختم نہیں ہوتی. یہ چیزیں اس کے اندر جمع رہتی ہیں. مال کی محبت اس طریقے سے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کماتا رہوں. اور تاریخ نے دیکھا ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی وہ بھی ایک لمحے کے لیے سکون میں نہیں بیٹھے. جن کے پاس پوری دنیا آ چکی ہے اور پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے وہ بھی آرام اور سکون کے ساتھ نہیں بیٹھا. تو ہم تو ابھی اس لمحے تک جانے کے لیے بہت سال ہمیں لگے گے اور ناممکن ہے بظاہر. تو یہ امید اور مال سے محبت اور اپنی عمر دراز کے لیے وہ ہمیشہ اس امید کے ساتھ رہتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر بہت ہی جلیل القدر صحابی
جنگ احد میں شہید ہوئے. بہت ہی شہزادے اور رئیس تھے مکہ کے، مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. لیکن جنگ احد میں جب شہید ہوئے تو اتنا کفن نہیں تھا کہ ان کا پورا جسم اوپر سے پیروں سے لے کر سر سے لے کر پیر تک چھپایا جا سکے. اگر سر کو ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتے، اگر پاؤں کی طرف جاتے تو سر کھل جاتا، اور اسی حالت میں دفنا دیا گیا. آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ سر کو چھپا دو اور پیروں پر کچھ گھاس وغیرہ رکھ دینا. یہ کون ہے؟ رئیس، شہزادے مکہ کے بڑے، لیکن دین کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو جان دے دی، اور اس حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابناء الآخرہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو. دنیا کی محبت اپنے اندر نہ ڈالو، بلکہ آخرت کی محبت ڈالو، جہاں تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا. یہ دنیا تو دارالعمل ہے کہ یہاں عمل کر لو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کی جزا مل جائے. ورنہ قیامت کے دن لوگ پھر کہیں گے جو 60 سال 70 سال 80 سال یہاں گزار کر گیا، یا اللہ ہمیں ایک مرتبہ موقع دے دے، ہم دنیا میں چلے جائیں، ہم تیری عبادت ہی عبادت کریں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آپ وہ موقع حاصل نہیں کر لیا. تمہیں میں نے ایک زندگی دی تھی، ایک وقت دیا تھا، ایک نشیب و فراز تمہاری زندگی میں آیا، اتار چڑھاؤ آتا رہا، میری قدرت کو تم دیکھتے رہے. کبھی تم بھوک میں تھے، کھانے کے لیے نہیں تھا. کبھی میں تمہیں اتنا دیا کہ تمہارے گھر میں کھانا خراب ہونے لگا. کبھی اتنا آ گیا کہ تم صدقہ خیرات کرنے والے بن گئے، اور کبھی اتنا بھی نہیں تھا کہ تم دوسروں سے ادھار مانگنے والے بن گئے. تو یہ وہ علامات ہوتی ہے جس سے آدمی کے اللہ کو پہچانتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو مجھے دینے والی ہے. اگر وہ نہ چاہے تو میں جتنی مرضی محنت کر لوں، اپنی محنت کے بلبوتے پر کچھ بھی کما نہیں سکتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا میں واقعہ اکثر سناتا ہوں. اپنی بچیوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ رات میں سورہ واقعہ کا اہتمام کر لو. سورہ واقعہ کا اہتمام کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت کبھی کسی سے مانگنے والا نہیں بناتا. یہی عمر بن عبدالعزیز آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے، آدھی دنیا پر. مرنے کا وقت قریب ہے. ایک دوست قریب پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتنی سال پوری دنیا کو سنبھالتے رہے ہو، لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہو، کیا اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے بھی کچھ بنایا؟ ان کے بیٹے نہیں تھے، صرف بچیاں تھیں. اپنی بچیوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آج ہی دنیا پر حکومت کرنے والا بچیوں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہا. کچھ نہیں ہے. کہنے لگا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، اس میں یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو سورہ واقعہ کی تلقین کر دو، تمہارے گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی، تمہارے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. میری بچیاں اس کا اہتمام کرتی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میرے بعد بھی یہ اہتمام چلتا رہے گا، تو انشاءاللہ عزیز یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی نہیں ہوگی. ان کو میں وہ دولت دے کر جا رہا ہوں جو دائمی ہوگی، ہمیشہ والی ہوگی. کبھی غربت اور افلاس میں یہ نہیں آئیں گے اگر اس کا اہتمام کرتے رہے.
آج بدقسمتی سے ہمیں ان چیزوں پر اعتبار ہی نہیں ہے تو اس کا اثر کیسے آئے گا؟ آج ہم اللہ کی ذات سے پہلے دوسرے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھے کچھ دے دے۔ اکثر مسجدوں میں نماز کے فوراً بعد ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور سوال کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ مسجد میں سوال کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ آپ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، وہ مسجد میں۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ گھر گئے اور جا کر کہا کہ ایک کلہاڑی ہے صرف، نہیں کچھ اور چیزیں تھیں، کچھ اشرفیاں تھیں یا کوئی ایسی چیز تھی جس کو آپ نے بیچا، کھجوریں تھی غالباً، آپ نے بیچا اور وہ 2 سکے اس سے آئے۔ ایک سکہ آپ نے دیا کہ اس سے گھر والوں کی ضرورت کا انتظام کر دو، اور ایک سکے سے کہا کہ جا کر کلہاڑی خرید لاؤ۔ جب وہ خرید کر لایا اور آپ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے مشورہ دیا کہ جاؤ جنگل کی طرف چلے جاؤ اور لکڑیاں لا کر روزانہ بیچا کرو فلاں جگہ پر فلاں بازار۔ اس نے 15 دن یہ کام کیا اور 15ویں دن آتا ہے، یا رسول اللہ اب میں مانگنے والا نہیں، میں دینے والا بن گیا۔ کراچی الحمدللہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں اگر کوئی کمانا چاہے تو بھوک اور افلاس میں نہیں رہ سکتا، اس کو روزی ملے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا اسٹینڈرڈ کو بات نہیں کرتے نا، میرا تو فلاں اسٹینڈرڈ ہے، میں تو فلاں میرا اسٹیٹس ہے، میں یہ نوکری کیسے کر لوں، میں یہ کام کیسے کر لوں۔ اس چکر میں وہ 6 مہینے گھر بیٹھ کر گزار دیتا ہے اور دوسروں سے مانگ کر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا بھی مجرم ٹھہراتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کرنا اس کو پسند ہے، کوئی ایسا کام کرنا پسند نہیں جو اس کے اسٹیٹس اور اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہو۔ یہ نہیں سمجھتا کہ آج اگر میں تھوڑا سا اسٹیٹس اپنا کم کر رہا ہوں، اسٹینڈرڈ گرا رہا ہوں، تو یہ اللہ رب العزت بھی میری ذات کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب میرا روتا ہوا دل اور میرا روتے ہوئے ہاتھ اٹھیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات ہے دینے والی، پھر وہی اسی کام میں ایسی برکت ڈالے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ رب العزت کہاں سے دینے والا۔ آپ نے نہیں دیکھا کچھ نائیوں کا بڑا نام ہوتا ہے وہ نائی ایک معمولی کام کرنے والا، کچھ موچی ان کا بڑا نام ہوتا ہے، لوگ انہی کے پاس جاتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کام کرنا عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ رزق حلال ہے، حلال کا رہا ہے۔ تو جہاں رزق حلال آ جائے وہاں کمتری اپنے آپ کو احساس کمتری میں ڈالے، بلکہ یہ شکر ادا کرے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کما کر کھا رہا ہوں، کہ اللہ تم نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں اپنے ہاتھوں سے کما کر کھا رہا ہوں، میں کسی کے سامنے یہ ہاتھ پھیلا نہیں رہا۔ تو یہ بقیہ عمر جو اللہ رب العزت نے دی ہے، اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق گزار دیں تاکہ آنے والی زندگی ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ بن جائے، قیمتی جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یہی کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو کوئی شخص کہے گا شاید میں ایک دن یا آدھی دن دنیا میں گزار کر آیا، یا ایک لمحہ صبح کا یا ایک لمحہ شام کا گزار کر آیا، لیکن وہی شخص 100 سال تک دنیا گزار کر جا چکا ہو۔ تو یہ ایک معمولی سا ایک لمحہ ہے، اگر ہم اس کو آخرت کے لمحات پر دیکھیں، آخرت کی زندگی پر دیکھیں تو ہماری زندگی بہت معمولی ہے۔ بس اس کا یقین اپنے دل میں اتار لیں
تو اللہ رب العزت رزق حلال کمانے کی بھی توفیق دے گا، حرام سے بھی بچائے گا، بددیانتی سے بھی بچائے گا، دھوکے سے بھی بچائے گا، فریب سے بھی بچائے گا، سود سے بھی بچائے گا، زنا سے بھی بچائے گا، کسی کی حق تلفی سے بھی بچائے گا، کسی کا مال غصب کرنے سے بھی بچائے گا، کسی کی زمین غصب کرنے سے بھی بچائے گا، کسی کے در پر بیٹھ کر اس کے گھر کا کھانے سے بھی اللہ رب العزت بچائے گا، جہاں ناجائز اور حرام طریقے سے آپ بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے اور اپنا یقین اور اپنی حاکمیت کو تسلیم کرنے والا بنا دے کہ اللہ رب العزت واحد اور لا شریک ذات ہے، جس کی قدرت سے ہی یہ پورا کا پورا نظام عالم چل رہا ہے، تو وہ میرا ایک 6 فٹ والے انسان کا نظام کیوں نہیں چلا سکتا؟ وہ چلا سکتا ہے، میں مانگنے والا بن جاؤں، وہ دے سکتا ہے، میں لینے والا بن جاؤں، وہ عطا کر سکتا ہے، میں مانگ کر اس کے سامنے کچھ رو کر اس سے طلب تو کروں، اپنی فریاد تو اس کے سامنے رکھوں۔ ہم بدقسمتی سے اپنی فریاد جہاں رکھنی چاہیے وہاں نہیں رکھتے، لوگ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے کرتے ہیں، پھر ہمارے لیے ضلالت بھی ہوتی ہے، رسوائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس ضلالت اور رسوائی سے بچائے، عزت اور پاکدامنی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ رب العزت سے مانگ کر کسی کے محتاجی سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔